بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور کی کچھ تازہ ترین خبروں اور واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، ملک کے معروف آسٹرالوجر اور لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں اور ڈاکٹر عمر فاروق نے اگلے 3 ہفتوں کے دوران پاکستان میں اچانک انقلابی صورتحال پیدا ہونے اور مغربی و مشرقی دونوں سرحدوں پر حالت جنگ کی پیشگوئی کر دی ہے اور کہا ہے کہ اس دوران پیش آنے والا کوئی ایسا حادثہ ایسی چنگاری کی صورت میں اختیار کر جائے گا، ایسی چنگاری کی صورت کہ جس کی وجہ سے موجودہ جو پورا کرپٹ سسٹم ہے وہ جل کر بھسم ہو جائے۔ اس لیے یہ کہنا بے جا نہیں ہوگا کہ پاکستان ایک اچانک انقلاب کی دہلیز پر کھڑا ہے۔ ملک کی مشرقی و مغربی سرحدوں سے اس وقت ایک بار پھر کیا تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، وہ تفصیل بھی آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ان پیش گوئیوں کے ساتھ ساتھ، اور اسی تفصیل میں آپ دیکھیں گے کہ اس دلچسپ پیش گوئی کی چونکا دینے والی تفصیلات بھی ہوں گی کہ یہ دلچسپ پیش گوئی کیا ہے جو اللہ والوں نے کی ہے کہ لوگ تبدیلی کے لیے امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، لیکن چال جو ہے وہ اچانک چین کی طرف سے چلی جائے گی، اور جب تبدیلی آئے گی تو یوں لگے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پرو چائنا انقلاب آ گیا ہے یا پرو چائنا انقلاب آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ایسا ہو گیا اگر ایسا کہنا ہے اللہ والوں کا تو نہ صرف خطے میں بلکہ عالمی سطح پر بھی طاقت کا توازن بدل جائے گا، اور جو کہا جاتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوں گے۔ جو صوفی برکت علی لدھیانوی نے پیش گوئی کی تھی تو وہ معاملہ بالکل اس طرف چل پڑے گا، ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ناظرین، تفصیلات بیان کرنے سے پہلے یہ جو سنسنی خیز خبریں ہیں آج ہمارے پاس آپ کے لیے 2 اہم ترین خبریں ہیں، بڑی ڈیولپمنٹس ہیں، اور یہ 2 پیش گوئیاں ہیں جو اللہ والوں نے اور آسٹرالوجرز نے کی ہیں۔ ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز جو ریسرچ بیسڈ ویڈیوز ہیں آپ کو وہ بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے یا ہماری ٹائم لائن پر موجود کوئی اور ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے بھی اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ گروپوں میں شیئر کرنا ضرور یاد رکھیے گا تاکہ چراغ سے چراغ جلتا رہے، اور یہ جو ہمارا اور آپ کا مشترکہ پیغام ہے ہمارے عمران خان کا جو مشن ہے وہ آگے بڑھتا رہے۔ ناظرین کرام، کراچی سے ایک بڑی زوردار آواز اٹھی ہے کہ سڑکیں ٹوٹی پھوٹی، گٹر کھلے، گلیاں سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہیں، لیکن ای چالان جو ہے وہ یورپ کے اسٹینڈرڈ کے شروع کر دیے گئے ہیں۔ فارم 47 والی یہ عجیب حکومتیں ہیں ناظرین کہ اپنی ذمہ داریوں اور عوام کو دی جانے والی سہولتوں کے حوالے سے تو یہ افریقہ کے جو سمجھ لیں کہ غریب ترین ملک ہیں یہ ان سے ملتے ہیں، یا انڈیا کی حالت سے ملتے ہیں کہ جو حالت زار ہے انڈیا کے عوام کی پورے انڈیا میں چند شہروں کو چھوڑ کر۔ لیکن جب یہ یورپ کے معیار پر ان کو لانے کی کوشش نہیں کرتے، جو کام انہوں نے خود کرنے ہیں، اگر سڑکیں ٹھیک کرنی ہیں، سیوریج سسٹم بہتر کرنا ہے، جو کوڑا کنڈی ہے وہ صاف کرنی ہے، کوڑے کے جو ڈھیر پڑے ہیں کراچی پورے میں، پورے ملک میں، وہ صاف کرنے ہیں، گلیاں جو ہیں وہ سیوریج کے پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں، اگر ان کو صاف کرنا ہے تو وہ یورپ کا اسٹینڈرڈ ان کو یاد نہیں آتا، لیکن یورپ کا اسٹینڈرڈ اور سعودی عرب کا اور دبئی کا کیسے یاد آتا ہے کہ جو انہوں نے سزائیں دینی ہیں عوام کو وہ سعودی عرب والے اسٹینڈرڈ پر ہونی چاہیے، اور جو ای چالان کرنا ہے وہ دبئی اور یورپ والے اسٹینڈرڈ پر ہونا چاہیے۔ یہ بڑا عجیب تضاد ہے جس کی طرف نشاندہی کی ہے دوستوں نے۔ خبر یہ ہے ناظرین کہ کراچی میں
ای چالان کے آغاز پر یہ صورتحال بنی ہوئی ہے کہ صرف 6 گھنٹوں میں، ابتدائی جو 6 گھنٹے تھے اس دوران شہریوں کے 1.25 کروڑ روپے مالیت کے چالان کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ایک انکم کا ایک نیا بہانہ ڈھونڈ لیا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے عوام کو لوٹنا ہے، اس کے علاوہ اب ان کی اور کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ ناظرین، دوسری طرف جو پیرا فورس ہے وہ پنجاب میں کیا ظلم ڈھا رہی ہے، غریب ریڑھی والوں پر، چھوٹے اسٹال والوں پر، اور جو 2 وقت کی روٹی ان کے لیے کمانا ناممکن بنا دیا گیا ہے۔ ان کی جو ریڑیاں ہیں وہ سر عام توڑی جا رہی ہیں، اور اس کی جو ویڈیوز ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ پھل اور سبزیاں جو ہیں وہ سڑکوں پر گرائی جا رہی ہیں، اور گریبانوں سے پکڑ کر ان غریب خانچہ فروشوں کو، غریب ریڑھی والوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ یہ تمام صورتحال ملک کو اس راستے کی طرف لے جا رہی ہے کہ جس کو انقلاب کی پہلی دستک کہتے ہیں۔ مجبور اور بے بس عوام اب کسی نجات دہندہ کی راہ تک رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں سے کمپرومائزڈ لیڈرشپ کو پیچھے ہٹا کر سچے وفاداروں اور انقلابی سوچ رکھنے والوں کو اب آگے لایا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک امید کی جو کرن ہے وہ پھوٹ رہی ہے، اور اس بار یوں لگ رہا ہے کہ جب اس بار دمادم مست قلندر شروع ہوگا تو منظر بالکل ہی مختلف ہوگا، کیونکہ اگر قیادت آخر وقت تک اپنے کارکنوں کے درمیان موجود رہے تو پھر وہ صورتحال نہیں ہوتی جو پچھلے 2-3 بار اسلام آباد اور ڈی چوک میں ہوئی تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر قیادت پر اعتماد ہو تو پھر اسلام آباد میں 1-1.5 لاکھ لوگوں کا پہنچنا ناممکن بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کو اگر یقین ہو جائے گا کہ قیادت آخر وقت تک ہمارے ساتھ رہے گی تو پھر انقلاب کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا۔ یہی وہ ناظرین خدشات ہیں کہ جن کی وجہ سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے علی امین گنڈا پور کو PTI پر اور خیبر پختونخوا پر تقریباً 2 سال مسلط رکھا، 2.25 سال، تاکہ عوام کا حوصلہ توڑ کر انہیں مایوسی کی دلدل میں دھسا دیا جائے۔ لیکن عمران خان کے 4 فیصلے ایسے ہیں ناظرین کہ جنہوں نے صورتحال بالکل ہی تبدیل کر دی ہے، اور اب اس 4 فیصلوں کی وجہ سے اب سارا جو کھیل ہے وہ نظریاتی اور انقلابی قیادت کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، اور جب یہ قیادت بدل گئی ہے تو انشاءاللہ اب نتائج بھی تبدیل شدہ ہوں گے۔ ناظرین، کپتان نے سب سے پہلے جنید اکبر خان کو PTI خیبر پختونخوا کا صدر مقرر کیا، اور قومی اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی جو چیئرمین بنا دیا، جو قائمہ کمیٹی تھی۔ قائمہ کمیٹیوں سے تو PTI والے استعفے دے چکے ہیں، لیکن صدارت اس وقت خیبر پختونخوا کی جنید اکبر خان جیسے وفادار اور انقلابی لیڈر کے پاس ہے۔ دوسرا بڑا فیصلہ عمران خان نے یہ کیا کہ محمود خان اچکزئی کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر مقرر کر دیا۔ تیسرا بڑا فیصلہ علامہ راجہ ناصر عباس کو سینٹ میں اپوزیشن لیڈر مقرر کرنے کا ہے، اور چوتھا بڑا فیصلہ سہیل خان آفریدی کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا مقرر کرنا ہے۔ ان ناظرین 4 فیصلوں نے پوری شطرنج کی بساط ہی بدل کر رکھ دی ہے، اور عمران خان نے کمپرومائز لیڈرشپ کو پیچھے دھکیل دیا ہے، اور وہ جرأت مند انقلابی اور نظریاتی لوگوں کو آگے لے آئے ہیں، اور PTI و متحدہ اپوزیشن ایک بار پھر اسی 8 فروری 2024 والی نفسیاتی کیفیت میں آ گئی ہے کہ جب PTI کا مورال بہت بلند تھا۔ ناظرین اکرام، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس بار جو احتجاجی تحریک شروع ہوگی اس کا انداز اور مورال ہی کچھ اور ہوگا، اور عوام پھر اس وقت تک اسلام آباد میں دھرنا دیں گے جب تک فارم 45 اور فارم 47 کا یہ فیصلہ نہیں ہو جاتا کہ لوگوں نے حقیقی مینڈیٹ کس کو دیا، اور اس ملک پر، اس ملک کا جو راج ہے، اس ملک کا جو اقتدار ہے، وہ اصل میں کس کا حق ہے۔ ناظرین اکرام، آج کی تازہ ترین اور سنسنی خیز پیش گوئیوں کی تفصیل میں جانے سے پہلے مختصراً یہ خبر بھی سن لیں کہ ترکی میں جاری پاک افغان مذاکرات
کسی بڑی پیش رفت کے بغیر ختم ہو گئے ہیں اور کوئی تحریری معاہدہ بھی نہیں ہو رہا۔ ناظرین کرام، پاکستانی وفد کا اصرار ہے کہ معاہدے میں یہ شق شامل کی جائے کہ افغان حکومت افغانستان میں سرگرم ٹی ٹی پی دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرے گی اور اس حوالے سے ٹھوس آپریشن کے ثبوت حکومت پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے۔ ناظرین، ذرائع کا دعویٰ ہے کہ افغان حکام ایک مرحلے پر یہ زبانی وعدہ کرنے پر تو تیار ہو گئے تھے، لیکن یہ بات لکھ کر دینے یا تحریری مفاہمت میں شامل کرنے پر وہ تیار نہیں ہو رہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نقطہ احاطہ تحریر میں لانے سے وہ دوسرے لفظوں میں یہ بات تسلیم کر لیں گے کہ پاکستان میں جاری دہشت گردی سرحد پار سے یعنی افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے وہ لکھ کر دینے پر بالکل تیار نہیں ہوئے اور مذاکرات میں طویل ڈیڈ لاک آ گیا۔ ناظرین کرام، یہ بھی اگر وہ ایسا لکھ کر دے دیتے ہیں تو پاکستان کا یہ موقف درست ثابت ہو جاتا ہے کہ جو بالکل یہ صورتحال واضح ہو جائے گی کہ افغان طالبان اب تک جو موقف سرکاری طور پر اختیار کیے ہوئے تھے وہ سفید جھوٹ پر مبنی تھا، اور پاکستان جو کہہ رہا تھا، جو شکایت کر رہا تھا، وہ 100% درست تھی۔ ناظرین، اسی جو بڑا یہ وہ نقطہ ہے جس کی وجہ سے یہ مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں اور کسی پیش رفت یعنی کسی تحریری معاہدے کے بغیر ہی ختم ہو گئے ہیں۔ تو جنگ بندی یعنی سیز فائر کو بھی پھر آپ ختم ہی سمجھیے، کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے وہ سن لیں۔ اور جنگ دوبارہ شروع کیوں ہو جائے گی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پچھلی جو جھڑپیں جاری تھیں، جو پاکستان فضائی حملے کر رہا تھا اور سرحد پر دو طرفہ گولہ باری اور فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا تھا، تو پہلے مرحلے میں 48 گھنٹوں کے لیے سیز فائر کیا گیا، اور پھر جب دوحہ میں قطر میں مذاکرات شروع ہوئے، پہلا فیز، یہ دوسرا فیز تو ترکی میں ہو رہا ہے، اس سے پہلا قطر میں ہوا تھا، تو جب وہ قطر والا مذاکرات شروع ہوئے اور مذاکرات جاری رکھنے تک کے لیے پھر اس سیز فائر میں توسیع کر دی گئی۔ جو ہی اب آفیشلی مذاکرات کے خاتمے کا اعلان ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ سیز فائر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس سے پھر آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس طرح جائیں گے، اور اصولی طور پر جب جنگ بندی ختم ہو جائے گی تو ایک بار پھر کسی بھی وقت جھڑپیں بھی شروع ہو سکتی ہیں، پاکستان میں حملے بھی شروع ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کی افغانستان کے اندر فضائی کارروائی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ صورتحال لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کی اس پیش گوئی کے بالکل عین مطابق ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ نومبر اور دسمبر کے دوران پاکستان پر اس کے مشرق و مغرب سے دو طرفہ جنگ مسلط کیے جانے کے یقینی خطرات نظر آ رہے ہیں، اور اس بار تینوں ممالک پاکستان، بھارت اور افغانستان کے جو جانی و مالی نقصانات ہیں وہ پہلے سے کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اقبال کا شعر ہم نے بہت پہلے آپ کو سنایا تھا کہ حادثہ وہ جو بھی پردہ افلاک میں ہے، عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے۔ تو حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے یہ جو منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی صورتحال ہے، مغربی سرحد کی صورتحال تو آپ نے سن لی، اب ہم آپ کو مشرقی سرحد کی صورتحال بتاتے ہیں کہ وہاں بھی جنگ کا ماحول تیار ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے یہ جو بڑے پیمانے پر جنگ کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی و مالی نقصانات کا عکس دیکھ لیا ہے۔ یہ کہنا تھا بابا جی داتا دربار والوں کا۔ ایک طرف ناظرین افغانستان کے ساتھ سیز فائر ٹوٹنے جا رہا ہے، تو دوسری طرف بھارت نے رن آف کچھ اور سرکریک کے علاقے میں 30,000 فوج لگا دی ہے، اور 30 اکتوبر سے 10 نومبر تک وہاں بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کرنے جا رہا ہے انڈیا۔ ان مشقوں میں بھارت کی نیوی، فضائیہ اور بری تینوں افواج مل کر حصہ لیں گی۔ بعض ذرائع نے تو یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کے ساتھ ایک بھرپور جنگ لڑنے کی تیاریاں شروع کر رکھی ہیں، اور اس آڑ میں سرکریک کے علاقے پر قبضے کی کوشش کی جائے گی بھارتی نیوی اور بھارتی بری فوج کے ذریعے۔ ناظرین، افغان حکومت نے
پاکستان کے ساتھ مذاکرات کو جو طول دیا، اس کے پیچھے بھی بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اجیت ڈووال کا شیطانی ذہن کام کر رہا ہے۔ ایسا کہنا ہے ذرائع کا کہ جس کے تحت معاملات کو جو پاک بھارت مذاکرات کے تھے ان کو اس وقت تک لٹکانا مقصود تھا کہ جب تک بھارت سرکریک ایریا میں 30,000 جوان اور اپنی بری بحری اور فضائی افواج کو بڑے پیمانے پر جمع نہیں کر لیتا۔ اس لیے یوں سمجھ لیں کہ اکتوبر کے آخری جو 2-3 دن ہوں گے اور پھر نومبر کے جو پہلے 10 دن ہیں، اس میں پاکستان پر اس کے مشرقی اور مغربی بارڈر دونوں طرف سے بڑے حملوں کا خطرہ ہے، کیونکہ خوست، پکتیا اور پکتیکا سے بھی بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان نے مل کر 60 چھاپہ مار دستے، جن کو اپنی زبان میں وہ تشکیلیں کہتے ہیں، بارڈر پر پہنچا دیے ہیں، جن میں 500 کے قریب خود کش جنگجو بھی شامل ہیں۔ بڑی خبر ناظرین ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ افغانستان پہ 60 جو چھاپہ مار جنگجو دستے ہیں وہ پاکستانی سرحد پر مختلف ایریاز میں پہنچا دیے گئے ہیں، جن میں 500 کے قریب خود کش جنگجو بھی شامل ہیں، اور جنگ شروع ہوتے ہی انہیں پاکستان کے سرحدی علاقوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر موجود ٹی ٹی پی اور بی ایل اے کے خود کش بمباروں کو متحرک کر دیا گیا ہے، جو سلیپر سیلوں کی صورت میں پہلے سے یہاں پر موجود تھے اور چھپے ہوئے تھے۔ اس لیے آنے والے جو دن ہیں وہ انتہائی نازک بتائے جا رہے ہیں۔ ناظرین اب آتے ہیں پیش گوئیوں کی طرف۔ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے 1 ماہ پہلے پیش گوئی کی تھی کہ نومبر اور دسمبر میں پاکستان پر افغانستان اور بھارت کی طرف سے 2 طرفہ حملہ دکھائی دے رہا ہے، جس کی وجہ سے تینوں ممالک میں بہت خون بہے گا، اور اب وہ منظر بالکل سامنے نظر آنا بھی شروع ہو گیا ہے۔ دوسری طرف ناظرین ملتان اور لاہور سے تعلق رکھنے والے ملک کے معروف آسٹرالوجر ڈاکٹر عمر فاروق صاحب نے معروف دانشور اور اینکر پرسن اوریا مقبول جان کے پروگرام میں انتہائی خوفناک پیش گوئیاں کی ہیں، اور کہا ہے کہ آنے والے 3 ہفتوں کے دوران پاکستان میں اچانک انقلابی صورتحال پیدا ہونے جا رہی ہے، اور ستاروں کی جو پوزیشن ہے وہ 2007 والی ہونے جا رہی ہے، کہ جب اس وقت کے طاقتور فوجی صدر پرویز مشرف کا اقتدار اور طاقت تیزی سے زوال پذیری کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر دسمبر 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آ گیا۔ اس واقعے نے ناظرین مشرف کے اقتدار کو مزید کمزور کر دیا، جو مارچ 2007 سے شروع ہونے والی وکلا تحریک کی وجہ سے پہلے ہی لرز رہا تھا، اور اس ساری کشمکش کا حتمی نتیجہ یہ نکلا کہ صدر جنرل پرویز مشرف کا اقتدار انتہائی تیزی کے ساتھ اپنے منطقی انجام سے دوچار ہو گیا۔ حالانکہ سال بھر پہلے یعنی 2006 میں بظاہر یوں لگنے لگ گیا تھا کہ جنرل پرویز مشرف اور کاف لیگ نے ملک پر اپنی گرفت بہت مضبوط کر لی ہے، اور اب نون لیگ کے لیے ان کو ہٹانا ممکن نہیں رہا۔ ناظرین کرام اس وقت شریف خاندان سعودی عرب میں جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا، لیکن پھر حالات نے اچانک پلٹا کھایا۔ چیف جسٹس افتخار چودھری نے استعفیٰ دینے سے انکار کیا اور ملک میں وکلا تحریک کی بنیاد رکھ دی۔ ناظرین اللہ والوں نے ایک اور بڑی عجیب پیش گوئی بھی کی ہے، بڑی عجیب بات کی ہے کہ پاکستان میں تبدیلی کے لیے اس وقت سب لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ بڑی عجیب پیش گوئی ہے، کہتے ہیں کہ جناب پاکستان میں تبدیلی کے لیے اس وقت سب لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن امریکہ کسی اور طرف دیکھ رہا ہے، وہ چین پر نظریں گاڑے ہوئے ہے، کیونکہ جب پاکستان میں تبدیلی آئے گی تو پھر اچانک یہ راز کھلے گا کہ اس تبدیلی کا باعث نہ پینٹاگون ہے، نہ CIA ہے، نہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، نہ امریکہ ہے، نہ برطانیہ ہے، بلکہ اس تبدیلی کا باعث تو چین ہے۔ بڑی ناظرین حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے پتے کی بات کی ہے کہ ساری دنیا امریکہ کی طرف دیکھ رہی ہوگی، امریکہ چین کی طرف دیکھ رہا ہوگا، اور پاکستان میں جب تبدیلی آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس تبدیلی کا باعث تو چین بنا ہے۔
چین کی مدد سے ناظرین پھر مدد اور تعاون سے پاکستان میں جو تبدیلی آئے گی، اس کے بعد پاکستان تیزی سے ترقی و خوشحالی کی منازل طے کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایسا کہنا ہے لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ چین پاکستان کا مخلص دوست ہے۔ ہم نے آج تک اس کے ذریعے اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش نہیں کی، یہ پہلی بار ہوگا کہ چین کی مدد سے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک اسٹیپ لے گی، ایسا کہنا ہے حضرت بابا جی داتا دربار والوں کا۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے وہ اسٹیپ لے لیا اور عمران خان کے ساتھ معاملات سیدھے کر لیے تو اچانک یہ سارا منظر ہی نہ صرف پاکستان کے اندر تبدیل ہو جائے گا بلکہ خطے میں اور پوری دنیا میں تبدیل ہو جائے گا، اور صوفی برکت ولی لدھیانوی کی وہ پیش گوئی سمجھو پوری ہو جائے گی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب دنیا کے فیصلے پاکستان کی ہاں اور نہ سے ہوں گے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔